الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہم نے سنی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض غیر مسلموں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ہم پر اترے، ہم اسے پڑھا کریں، یا پھر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا اس کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اللہ پاک خود تشریف لائے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب ہم کلمہ پڑھیں گے، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صفا کا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، ہم پھر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ اپنی بے بنیاد شرائط بیان کرنا شروع کی۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر کوئی ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھا کریں۔ یہ اتنی شرائط ان کفار نے بیان کی، یہ کام ہو جائے تب ہم کلمہ پڑھیں گے، یہ کام ہو جائے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر 6 چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی پانی کا چشمہ نکال دیں، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہا، آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغ کے مالک ہوں جن کے درمیان میں نہریں بہہ رہی ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ دیں گے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیجئے۔ چوتھے نمبر پر کہا کہ اللہ پاک اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے، آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، اور آخر پر کہا کہ ہم پر کوئی کتاب اترے جس میں یہ بیان کیا ہو کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ کیسی بے باکی والی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر غور نہیں کیا، ان چیزوں پر توجہ نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے بے بنیاد شرائط جو ہے وہ سامنے رکھ دی، یہ کام ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ حالانکہ یہ صرف ان کی ایک ہٹ درمی تھی، ایمان انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کرنا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت کیا نازل فرمائی، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے۔ وہ سوال کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہودیوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خود خدا کو ہم دیکھ نہیں لیتے۔ یہ شرط انہوں نے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ ہم خدا کو دیکھیں گے تب آپ پر ایمان لائیں گے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے کئی معبود ہیں۔ مطلب کہنے لگے کہ ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی بتوں کی جو پوجا کرنا شروع کر دیں۔ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا تم میرے محبوب علیہ السلام سے بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے؟ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا اور نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح کے سوال کرے گا، فرمایا اس کا بدلہ اسے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے
کہ اس طرح کے بے بنیاد سوالات اور یہ شرائط نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیان نہیں کرنی، ورنہ فرمایا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ اور آخر کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام نے معجزات جو ہے وہ تمہیں دکھا دیے ہیں، اب اس کے باوجود تمہارا جو ہے وہ فضول مطالبات کرتے رہنا یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان مطالبات، ان معجزات کو دیکھ کر اور اس قرآن پاک کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں جو پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی ان کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا کہ پھر جو ہے وہ تم رستے سے بھٹک جاؤ گے اور نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کے اندر تمہارا نام شمار کیا جائے گا۔ اب علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں نے، مشرکین نے نبی کریم علیہ السلام سے صرف معجزات کا ہی مطالبہ کیا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کفر اختیار کرنے والا ہوگا، وہ غیر مسلم ہو جائے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حالانکہ معجزات تو مختلف مواقع پر نبی کریم علیہ السلام سے طلب کیے گئے ہیں، لیکن پھر اس موقع پر معجزات طلب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے ساتھ کیوں تعبیر فرمایا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اسلام کے اندر مختلف مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب غیب کی خبر ارشاد فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو معجزہ تو ان نے بھی طلب کیا تھا، چاند دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ کفار نے طلب کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ پھر اس آیت کے اندر معجزات طلب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیوں فرمایا ہے؟ کہ اگر کوئی اس طرح جو ہے وہ اپنی شرائط رکھے گا، معجزات طلب کرے گا، تو فرمایا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب واقعات سنتے جائیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معجزہ دکھا دیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سامنے موجود درخت کی ٹہنی کو بلاؤں تو کیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ضرور میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کھجور کی ٹہنی کو بلایا، وہ ٹہنی اپنی جگہ سے خود ہی کٹ کر اچھلتی ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ جب اعرابی نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا پھر فرمایا کہ واپس اپنی جگہ پر چلی جا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اس ٹہنی سے واپس جانے کا فرمایا تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلی گئی اور جا کر دوبارہ پہلے کی طرح جڑ گئی۔ اس اعرابی نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو معجزہ تو انہوں نے بھی طلب کیا تھا، لیکن یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھا دیا، اس کو کفر کے ساتھ تعبیر نہیں کیا۔ تو پھر ان کفار کے معجزات طلب کرنے کو کفر کے ساتھ تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں دراصل کفار نے جو نبی کریم علیہ السلام سے یہ معجزات طلب کیے تھے نا، جن کا ذکر ان آیات کے اندر کیا گیا ہے، یہ حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے۔ انہوں نے اس وجہ سے معجزات طلب نہیں کیے تھے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام معجزہ دکھائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ ان کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنا تھا۔ ان کے لہجے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ الفاظ بھلے درست بھی ہوں، لہجہ اگر درست نہیں ہوگا تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بھی گستاخی شمار کی جاتی ہے۔ معجزات اور لوگوں نے بھی طلب کیے، نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیے،
لیکن انہوں نے معجزات طلب کیے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے لیے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور ان کا لہجہ گستاخی والا تھا، الفاظ بھلے درست تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان معجزات طلب کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا جو یہ معجزات طلب کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے بات کرنی ہے، لہجے کو بھی دیکھا جاتا ہے، لہجہ کس انداز کا ہے، بات کیسے کی جا رہی ہے، الفاظ بھلے بھی درست ہوں، لہجہ اگر درست نہیں ہوگا تو وہ بھی گستاخی شمار کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار طلب کیا، باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ نور پر اپنے جو ہے وہ نور کی ایک ذرا سی تجلی جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہی مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی کیا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے خدا کو دیکھ نہیں لیتے۔ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اب اللہ پاک کو دیکھنے کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، دیدار کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ذرا سی تجلی نازل فرما دی، اور یہی مطالبہ جب بنی اسرائیل نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیدار الہی کا مطالبہ اور خواہش ظاہر کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھی، اور جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی نیت سے تھا۔ مطالبہ ایک ہی ہے، ایک طرف نور کی تجلی نازل ہوئی ہے، دوسری طرف اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ تو فرمایا بعض اوقات الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لہجہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چیز کا زیادہ لحاظ رکھا جائے گا کہ وہاں پر بات کرنے کا انداز کیسا ہے، بندے کا لہجہ کیسا ہے۔ اگر لہجہ گستاخی والا ہے تو الفاظ بھلے درست ہوں گے تو اسے گستاخ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے لہجوں کو درست رکھنا ہے، انداز اپنا بے ادبی والا نہیں ہونے دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ آج اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور مذہبی لبادہ بھی انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اصحاب، اہل بیت اور جو مقدسات ہیں دین اسلام کے، ان کی گستاخی والا پہلو نکل رہا ہو تو فرمایا فوراً ایسے بندے سے دور ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ اس مقدس بارگاہ کے اندر لہجوں کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ گستاخی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس طرح کا لہجہ کوئی اپنائے گا تو ایسے بندے سے فوراً دور ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہمارے اوپر بھی پڑ جائے۔ آج بھی اس آیت سے دوسرا سبق یہی ملتا ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، تو اس کو ہم نے مان کر اس پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے مطالبات نہیں رکھنے۔ ایسا ہو تو ہم مان لیں گے، ویسا ہو تو ہم مان لیں گے، بس تھوڑا سا یوں ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ فرمایا مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول نے جو فرما دیا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ہم نے کیا ہے عمل کرنا ہے۔ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا، اسی مننا ڈالے ہاں سوچا ڈالے نہیں ہیں۔ مطلب کیا کہ اللہ رسول نے جو فرما دیا ہے اس کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ یہ حکم ایسے کیوں نازل ہوا، یہ حکم تھوڑا ایسے ہو جائے تو ہم عمل کر لیں گے، یوں ہو تو ہم عمل کر لیں گے، ایسے ہو تو ہم عمل کر لیں گے۔ نہیں، مسلمان کا طرز عمل ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں جو فرما دیا، محبوب علیہ السلام نے جو فرما دیا، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نفسیات کے جو ماہر ہیں نا، وہ ان کو کہتے ہیں بلا وجہ کے نا جو جگڑالو مزاج کے بندے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ہم مان لیں گے، ویسا ہو تو ہم مان لیں گے،
فرمایا ایسا نہیں کرنا. مسلمان کی کیا شان ہے کہ دین اسلام کا جو حکم ہے اس کے اوپر ہم نے کیا ہے منوعن عمل کرنا ہے. اب ہم صحابہ کرام کی اگر سیرت کو دیکھیں تو انہوں نے کیسے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیا. روایت سنیے. آپ دیکھیں نا، شروع اسلام کے اندر شراب پینا حرام نہیں تھا، لوگ شراب پیتے تھے. تو اب جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، کچھ صحابہ کرام اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر گلیوں میں اعلان کرو کہ شراب کو آج سے حرام کر دیا گیا ہے. اب جو صحابہ گھر کے اندر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، شراب کے پیالے ان کے ہاتھ میں تھے، جب انہوں نے ندا سنی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار کہنے والا ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا بندہ ہو، کوئی غلط بات بھی تو کر سکتا ہے نا باہر گلی کے اندر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جا کر پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام سے تصدیق کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی شراب حرام ہو گئی ہے، یا یہ جو پیالہ ہمارے ہاتھ میں یہ پی لیتے ہیں، ابھی تو حکم نازل ہوا ہے. نہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا. جب حکم کانوں میں پڑا فوراً وہ شراب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پھینک دی. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. کیوں کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو فوراً انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے شراب کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا اور اس کا ایک گھونٹ بھی اپنے منہ کے قریب نہیں لے کر گئے. یہ ہے عمل کرنا، یہ ہے عمل کا جذبہ، اور یہ ہے دین اسلام کو اچھے طریقے سے ماننا، جو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے حرمت کا حکم سن کر فوراً جو ہے وہ شراب کو پھینک دیا. بس دوسرا لفظ کا انتظار نہیں کیا کہ جا کر تصدیق کر لیں یا دیکھ لیں بندہ کون ہے کہنے والا، کیا واقعی حکم نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ہمیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ بعض اوقات لوگ حق اور سچ واضح ہونے کے باوجود اپنی طرف سے تعویلیں گھڑ رہے ہوتے ہیں. یار یہ یوں ہے تو میں عمل کر لیتا ہوں، ایسا ہے تو میں تھوڑا سا یوں کر کے عمل کر لیتا ہوں. نہیں، اسلام کا جو حکم ہمیں پہنچایا گیا ہے، مسلمان کیا ہے اس کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اس کا کیا ہے اچھے طریقے سے قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. دوسرا واقعہ سنیے. قبلے کی تبدیلی کا واقعہ مشہور ہے. نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 17 مہینے نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے محبوب کا یہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا گوارا نہ ہوا. نماز کے درمیان میں ہی آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلبک وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی اور رضا ہے. آیت دیکھیں کیسی پیاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، ان کو تسلی دی کہ محبوب آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس کے اندر آپ کی خوشی اور رضا ہے. جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً بیت المقدس سے منہ پھیر کر خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا. ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی ادا ہوئی ہیں، 2 رہتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. اب مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ مدینہ سے شمال کی طرف جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے اور نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا تو بالکل جو ہے وہ 180 ڈگری پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز جاری ہے، نماز کے اندر تو بات کرنا بھی منع ہے، نماز کے اندر اپنا چہرہ قبلے سے پھیرنا بھی منع ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا ہے تو فوراً اسی کی اطاعت میں انہوں نے بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے چہرہ کیوں پھیرا ہے، قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا. یہ سارے سوالات انہوں نے نہیں سوچے،
بس یہ دیکھا کہ محبوب نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے تو صحابہ کرام نے بھی نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے دین اسلام پر عمل کرنا۔ وہ سوچ سکتے تھے یار نماز کے دوران تو ہم نے چہرہ نہیں پھیرنا نا، نماز کے بعد ہم پھیر لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام 2 رکعتیں رہ گئی تھی، وہ پڑھا کر اس کے بعد جو ہے وہ حکم ارشاد فرما سکتے تھے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ سمجھے، ہمارے ہاں نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے بھئی کل سے نماز جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے ادا کی جائے گی۔ اگر بغیر اعلان کیے ہم نماز جو ہے وہ دوسرے ٹائم پر ادا کرنا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے لوگ اعتراض کریں گے کہ بتایا نہیں ہے اور ٹائم تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں تو ٹائم کیا تبدیل کیا جا رہا تھا یا قبلہ ہی تبدیل کیا جا رہا تھا، وقت تبدیل نہیں ہو رہا تھا، بالکل اپنے چہرے کو پھیر کر قبلہ ہی بدل دیا گیا۔ لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، وجہ کیا تھی کہ محبوب نے جو کیا ہے وہ درست ہی ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ۔ پھر ایک اور روایت سنیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی سیرت سے ہمیں ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے دین اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عمرے کی نیت سے جو ہے وہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو جو ہے رکنا پڑا، پھر کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر ہوا کیا، صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں جس نے احرام باندھا ہوتا ہے اس کے لیے جانور کا شکار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ خشکی کا جو جانور ہوتا ہے، سمندر کے علاوہ جو جانور ہے ان کا شکار کرنا، ہرن ہوتے ہیں یا دیگر حلال جانور ہیں ان کا شکار کرنا یہ احرام میں حرام ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، احرام باندھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی آزمائش کیسے کی کہ جن جانوروں کا احرام میں شکار کرنا حرام ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ آ گئے کہ ہمارے خیموں میں گھس گئے۔ جو جانور ڈھونڈ کے جو ہے شکار کرنا ہوتا وہ اتنے زیادہ آ گئے اور ہمارے خیموں میں اتنے گھس گئے، کہتے ہیں ہم شکار کے بغیر بھی ان کو پکڑ سکتے تھے، اتنے زیادہ جانور آ گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے آنکھ بھر کے ان جانوروں کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ احرام کی حالت میں جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ۔ ان کا طریقہ بھی یہی تھا۔ کچھ تو صحابہ شکار کے شوقین تھے، ان کا کام ہی یہی تھا۔ جب اس ایسے بندے کے سامنے اس طرح کی چیز موجود ہو جس کا اس کو شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، تو کیسا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس امتحان کے اندر اچھے طریقے سے اس امتحان کو پاس بھی کیا اور امت کے لیے درس چھوڑ دیا کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اس حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ تو ہمیں ان واقعات سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، اہل بیت کرام کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین اسلام کا حکم جیسے ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے ہم نے اس پر من و عن اسی طرح جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ کسی حکم کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کسی حکم کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے، یہ حکم ویسے کیوں نہیں ہے، اس طرح کی بات کر کے اپنا ایمان ضائع ہم نے ہرگز نہیں کرنا۔ آج کل ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو دین اسلام کے احکامات پر بلا وجہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ نمازیں 5 کیوں ہیں، روزے جو ہے وہ مہینے کے کیوں فرض کیے گئے، زکوٰۃ جو ہے وہ کیوں فرض کی گئی ہے، عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، عورتوں کو تو قید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے اعتراض کرنے والے یہ لبرل جو ہے وہ دیسی لبرل ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کس طرف دیکھنا ہے، اللہ رسول کا فرمان کس طرف ہے، اس طرف ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پر کیا ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔